یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء و محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا۔ اور یہ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے اندر چھپے ہوئے رافضی کہ جنہوں نے اہل سنت کا لباس اوڑھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندگی بھر اہل سنت کو نقصان پہنچایا ہے، اور آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کر کے بکواسات کر کے یہ اہل سنت کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، اور یہ ذرا سا لحاظ نہیں کر رہے کہ ہم جن کے لیے اتنے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں معاذ اللہ وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ کاتب وحی رہ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اگر ان سے بات کی جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت والے، ہم مولا علی والے، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا والے، ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین والے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر تم اہل بیت والے ہوتے یا تم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا موقف کیا تھا اور آپ کے جملے کیا تھے، اور نہیں پتہ تو دیکھ لیجئے، کتاب ہے السنہ، اس کے لکھنے والے محمد بن نصر، آپ نے حدیث نقل کی ہے، حدیث ذکر کی، حدیث نمبر 594۔ حدیث کیا ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ سمع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم جمل کے دن او یوم صفینہ یا یوم صفین کے دن حضرت علی المرتضیٰ نے سنا کہ رجلن یغلو فی القول، ایک مرد جو ہے وہ ان کے بارے میں امیر معاویہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے اور معاذ اللہ شدت اختیار کر رہا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تقولوا، آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں شدت اختیار نہ کرو، ان کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو۔ کن کی گستاخی کے جو ہمارے مقابلے میں آئے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب، تو فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کرو، اس لیے کیونکہ یہ ہمیں غلط سمجھتے رہے اور ہم انہیں غلط سمجھتے رہے، اور انہی غلط فہمی کے درمیان جو ہے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کر لیں، ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ یہ ہمیں باغی سمجھتے رہے، ہم انہیں باغی سمجھتے رہے، اور اسی بنیاد پر اسی گمان کی وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ دراصل ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس لیے ان کو تم غلط نہ کہو، اس لیے تم ان کو برا نہ کہو۔ تو مولا علی تو بیان فرما رہے ہیں کہ تم انہیں برا نہ کہو، اور آج کا یہ مولا علی سے محبت کرنے والا یہ آج فیصلہ کر رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جن کی کوئی اوقات نہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے۔ اور پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ جس پیٹ کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم شرابے اور سود خوری کا الزام لگا رہے ہو نا کہ وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور بیچا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے، میں کہتا وہ اتنا بابرکت پیٹ ہے کہ آپ روایت اٹھائیں تاریخ کبیر، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے مؤلف ہیں، تالیف کی اس کتاب کو، اور آپ حدیث مبارکہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ امیر معاویہ سواری کر رہے تھے، امیر معاویہ کا پیٹ حضور کے جسم سے لگ رہا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا پیٹ لگ رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الہی اس پیٹ کو حلم اور علم سے بھر دے۔ یہ نبی کریم کی دعا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تم کہتے ہو بخاری کے اندر دکھاؤ، تو امام بخاری کی تم نے صرف صحیح بخاری پڑھی ہے، اور بھی تو کتابیں امام بخاری کی ہیں، وہ بھی تو پڑھو گے، تاریخ کبیر، یہ مؤلف ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اس پیٹ کو، یعنی امیر معاویہ کے پیٹ کو الہی حلم اور علم سے بھر دے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الہی اس کو علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما، اس کو کتاب کا علم نصیب فرما۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اہل بیت کے مخالفت کرتے رہے اور اہل بیت کے لیے دشمنی کرتے رہے، تو میں یہ کہتا ہوں آپ حضور کا زمانہ چھوڑیے، رسول اللہ کے زمانے کے بعد وہ شخصیت کے جو اہل بیت کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت ہے جنہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، آپ نے پورا امیر معاویہ کا دور خلافت دیکھا ہے، اور اسی دور خلافت میں جب آپ سے سوال ہوتا ہے امیر معاویہ کے متعلق کہ یہ بیان کیجئے کہ امیر معاویہ کے متعلق آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، تو عبداللہ ابن عباس کا ایمان، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اہل بیت ہیں، تو فرماتے ہیں ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ فقیہ ہیں، یہ علم کے اندر وہ ماہر ہیں
کہ یہ شرعی مسائل کو جاننے والے ہیں اور شرعی مسائل کا استنباط کرنے والے ہیں اور ان کو لوگوں میں صحیح بیان کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تھا اور یہی بات بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات کو ذکر فرمایا امام بخاری نے اپنے کتاب صحیح بخاری کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اہل سنت کا لباس اوڑھ کر ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ سنیوں کو بدنام کرنا ہے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے، لیکن یاد رکھیے گا تم جب سر اٹھاؤ گے انشاءاللہ تعالی ہم غلامان صحابہ تمہارے سروں کو کاٹ کر یہ بیان کر دیں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی ہیں اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما بھی جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم